السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مزاج ایک کی تابع داری والا مزاج بنایا۔ اسلام صرف ایک ہی کی تابع داری سکھاتا ہے اور ہر ایک کی تابع داری سے اسلام بچاتا ہے۔ ہر رنگ اپنے اوپر چڑھانے سے اسلام بچاتا ہے، صرف ایک کے رنگ میں رنگنے کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ ہر راہ پر چلنے سے اسلام بچاتا ہے، صرف ایک راہ جس کو راہ جنت کہتے ہیں اس کی طرف چلنے کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ اسلام سب کی غلامی سے بچا کر ایک کی غلامی کی طرف آنے کا نام ہے۔ سب کی غلامی چھوڑو، ایک کی غلامی اختیار کرو۔ یہ ہے مزاج اسلام، طبیعت اسلام، ذوق اسلام۔ اور یہ اسلام آنے سے پہلے جتنے دنیا میں معبودوں کو لوگ تسلیم کرتے تھے اس کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ 360 تو کعبے میں رکھتے تھے، جب طواف کرتے تھے کعبے کا طواف کرتے ہوئے وہ 360 دماغوں میں ہوتا تھا۔ جو جس کی پجاری ہوتا تھا وہ اسی کے تصور میں طواف کرتا تھا۔
360 اندر موجود ہیں، اور باہر جو طواف کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح 360 کو ماننے والے، 360 کے تابع دار، 360 کے وفادار، 360 کے علمبردار، یہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اور دماغ میں صرف اللہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کو ماننے والے وہ ایک طرف طواف کر رہے ہیں اپنے دھن میں، اپنے خیال میں، اپنے سوچ میں، اور غیر اللہ کو ماننے والے وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محنت یہی ہوئی، یہ 360 کو کعبے سے نکالو، صرف اللہ کو ذہن میں رکھ کر، سوچ میں رکھ کر، فکر میں رکھ کر، اپنا قبلہ بنا کر صرف اللہ کو اپنے دل اور دماغ میں بسا کر طواف کرو۔ یہی محنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب چلو، غیر اللہ کو چھوڑو۔ تو سب سے پہلا رد اللہ کے رسول علیہ السلام نے لا الہ، میں نہیں مانتا کسی خدا کو، میں نہیں مانتا کسی تصویر کو، میں نہیں مانتا کسی پتلے کو، میں نہیں مانتا کسی طاقت کو، میں نہیں مانتا کسی معبود کو۔ اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب اسلام کا مزاج غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہی نہیں، تو ایسے موقع پر جس وقت دنیا میں لوگ مختلف قسم کی محنت کرتے ہوئے مسلمانوں پر انہوں نے یہ محنت کرنا شروع کی کہ ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، ان کے سوچ کو، ان کے فکروں کو، ان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو اس چیز کے تم غلام بنا دو۔ جیسے بعض لوگ ایسی بعض چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، گویا وہ غلام بن گئے۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو گیا کون؟ دینار و درہم کا غلام۔ جیسے بعض لوگ پان کے غلام ہو گئے، پان نہیں تو بے چین بے چین بے چین بے چین، چائے نہیں بے چین بے چین، چائے مل گئی تسلی ہو گئی، پان مل گیا تسلی ہو گئی، سپاری مل گئی تسلی ہو گئی، بیڑی مل گئی تسلی ہو گئی۔ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس چیز کا عادی بنا دیا۔ اسلام نے نہیں بنایا، وہ اپنے آپ کو بنا لیے، میں اس کا عادی ہوں، میں اپنی ذات سے اس کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح بندہ غلام جس طرح بن جاتا ہے اپنے خواہشات کا، اسی طرح دنیا میں انگریز نے آ کر اس بات کی کوشش کی یہ لوگ غلام بن جائیں چائے کے، کافی کے۔ چنانچہ غلام بنانے کے لیے انگریز نے فری چائے تقسیم کیا، اس کے غلام بنانے کی مختلف چیزیں پہ فری تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مسلمان سادی سیدھی زندگی گزارتے تھے، انگریز نے آ کر اس کو تعیش پسند بنایا، عیاش بنایا، سہولت پسند بنایا۔ مسلمان بہت ہلکی چیزوں پر اپنی اکتفا کر لیا کرتے تھے، اس نے نمائش چیزوں کا عادی بنایا۔ مسلمان پورے ہندوستان کے لوگ سادے سیدھے جیا کرتے تھے، کھانا سادہ سیدھا، پہننا سادہ سیدھا، رہنا سادہ سیدھا، برتنا سادہ سیدھا، معاملات سادے سیدھے، ان کے خیالات سادے سیدھے، سوچ سادے سیدھے، ان تمام کے اندر کرمنل مائنڈ
آپ لیجئے اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پسل گیا، اور اس کا رنگ اجلا پیلا ہوا کرتا تھا، لالی والی، اب وہ بیچارے کالے پیلے رہا کرتے تھے، اب وہ اجلے رنگ کو دیکھ کر اچھل گئے، اور وہ پالیسی اس طرح اختیار کیا کہ ہندوستان کے مال باہر جانا شروع ہوا، اور باہر جاتے جاتے دیکھو، ہمیشہ جب کوئی کسی کو غلام بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو دھیرے دھیرے آس دلاتا ہے، خواہش دلاتا ہے، اب وہ خواہشات دلاتے دلاتے عادی بن گیا۔ اب ہندوستان کا مال جب باہر جانے لگا، ہندوستان مسلمان یہ احساس کرنے لگا، ارے بھئی یہ ہم لوگوں کو ایک نہ ایک دن تباہ کر دے گا۔ ایک دن کیا کہے گا، تم اگر ہندوستان والوں کو یہ مال دو گے تو ہم لوگ تم سے یہ مال نہیں خریدیں گے، ہندوستان والوں سے کہو، حکومت والوں سے کہو کہ وہ ہم سے خریدیں۔ دیکھیں، سلطنت بادشاہ سلامت کی، زمین ہندوستان کی، سلطنت بادشاہ سلامت کی، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ سے آیا تھا وہ، بنگال سے، واسکو دا گاما، اس نے اگر انگریزی نام رکھو گے تو پھر اختلاف کریں گے، اس لیے انڈیا کو جوڑ دیا، ایسٹ انڈیا۔ ہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی، ہم انڈیا کی کمپنی ہیں، ہمارا نام کیا، ایسٹ انڈیا۔ کیا مطلب، جتنا انڈیا کا مال ہے یہ سب کے سب ایسٹ کو بھیجو، ایسٹ میں ہاربار ہے، شپ ہے، وہاں سے ہم لوگ یورپ بھیجیں گے۔ اس طرح اس نے پورا جال پھیلایا۔ مسلمان سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے سیرت کے واقعات موجود تھے، نبیوں کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے قصص موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کس طرح ایک انسان کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے، کس طرح ایک انسان کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، کس طرح کوئی انسان کسی کو دغا دیتا ہے، کس طرح کوئی انسان کسی کو غلام کر بناتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ یہی تھا کہ لوگ اپنا غلام جب بنا لیتے تھے، انبیاء آتے غلامی سے چھڑاتے، انبیاء آتے غلامی سے چھڑاتے۔ فرعون کی غلامی سے چھڑایا، حامان کی غلامی سے چھڑایا، نمرود کی غلامی سے چھڑایا، شداد کی غلامی سے چھڑایا۔ بھئی تاریخ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ شیطان کی شیطانیت والی غلامی سے چھڑایا۔ یہ چھڑانا ہی نبیوں کا کام تھا۔ یہ جذبہ سب سے پہلے پیدا ہوا مسلمانوں میں۔ مسلمانوں نے پہلا احتجاج کرنا شروع کیا، فرسٹ احتجاج۔ 1601 میں انگریز آیا، اور 1601 میں انگریز آنے کے بعد پہلے مارکیٹ دیکھا، پورا ہندوستان گھوما۔ حیران ہوں گے آپ، ہندوستان میں کون سی کلائمیٹ، کس ملک کی کلائمیٹ سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے عجیب ملک ہندوستان کو بنایا۔ آپ حضرات کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، جو ملکوں کا سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو ہندوستان کیا ہے۔ ہندوستان سب رنگ عالم ہے، سب رنگ عالم۔ آپ کو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، جتنے کلائمیٹس اللہ نے بنائے ہیں، خالی کلائمیٹ کی بات بول رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنی کلائمیٹ ہے وہ پوری کلائمیٹ آپ کو ہندوستان میں ملے گی، پوری دنیا میں۔ رشیا چلے جائیے آپ، رشیا میں 8 مہینہ برف ہی برف، برف ہی برف، برف ہی برف، 4 مہینے برف کم، برف نہیں ہے نہیں بول سکتے، برف کم۔ وہ لوگ
4 مہینے کماتے ہیں، 8 مہینے کھاتے ہیں۔ ایسی زندگی گزارنے والے جس وقت ہم غور کریں کشمیر میں اس طرح کا موسم آپ کو ملے گا، برف باری والا موسم۔ ہمالیہ کے پاس آپ کو اس سے بھی زیادہ برف باری والا موسم ملے گا، لیکن اعتدال والا۔ ایسا نہیں کہ آپ 8 مہینے اندر بیٹھ جائیں، نہیں، بالکل اعتدال۔ جہاں سردی ہے وہاں گرمی بھی ہے، جہاں سردی ہے وہاں امن ہے، جہاں سردی ہے وہاں سکون ہے۔ اس نے پورے ہندوستان کا جائزہ لیا، جیسے کہ پانڈیچیری کا علاقہ ہے، اور آپ کے ہمارے کرناٹک میں آپ چلے جائیے چک منگلور کا علاقہ ہے، اور آپ آگے چلے جائیے دیگر نہر کے کناروں کا علاقہ ہے، اور آگے چلے جائیے منگلور کا علاقہ ہے، مدراس کا علاقہ۔ اس نے سب کا جائزہ لے کر کسے بزنس پوائنٹ بنانا، کسے ٹورسٹ پوائنٹ بنانا، کسے نوکری یعنی فیکٹری کا پوائنٹ بنانا، کسے ہم لوگ باقاعدہ اسے بہتر سے بہترین سجا کر وہاں سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے سہولتیں مہیا کرنا۔ اس نے پورا جائزہ لے کر طے کیا، اور وہاں کے لوگوں کو لالچ دلا دلا کر اپنے تابع کیا۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ غداری کو اس نے اکسایا، جو بولو بادشاہ سلامت کو نہیں دیتے، تمہیں لینا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے لو۔ بادشاہ سلامت اگر کہیں کون ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، ہم ہی بلاؤ، ہم آئیں گے، ہم ان سے بات چیت کریں گے، ہم ان کو قیمت بتائیں گے۔ بادشاہ کو ہم کہیں گے تم اگر بادشاہت میں ترقی چاہتے ہو، تم ہتھیار چاہتے ہو، تم ہر طرح کی سہولت چاہتے ہو، ہم لوگ اسپیشل انجینئرز آپ کو دیں گے، اسپیشل سولجرز ہم آپ کو دیں گے، آپ کی طاقت کو بڑھائیں گے، آپ کے ہتھیاروں کو بڑھائیں گے، اور آپ کی ہمت کو بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیے، آپ کی قوت ایسا بڑھائیں گے، آزو بازو والے آپ کا نام سن کر تھر تھرائیں گے، اور پھر آپ ان کے اوپر قابض ہو سکیں گے۔ پھر وہ ملک بھی آپ کا بن جائے گا، وہ اسٹیٹ آپ کا بن جائے گا، یہ علاقے پر علاقہ فتح کرتے کرتے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح لالچی جب دلاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ خوش ہو کر چلو بھی ہماری سلطنت بڑھ رہی ہے، چلو میں ان کے پاس ہو جاتا ہوں۔ اس طرح بہت ساروں کو انہوں نے خرید لیا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے بھئی یہاں انگریز کیوں آیا؟ ایک بزنس کے لیے آیا۔ بزنس کے لیے آ کر اس نے بادشاہت قائم کر دی۔ باہر سے آ کر یہ دیکھو عجیب معاملہ، ہندوستانیوں کو اپنے ساتھ لے کر، ہندوستانیوں کو ملازم بنا کر، ہندوستانیوں کو اپنا سولجر بنا کر، ہندوستانیوں ہی کو اپنے سپاہی بنا کر، سپہ سالار بنا کر ہندوستانیوں ہی کے سامنے لڑانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ بے ہندوستانیوں کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ ہندوستانی ہیں۔ 80%، 90% ہندوستانی، اس کے جو مین کمانڈرز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے انگریز۔ مارنے والا بھی ہندوستان، جو مار کھا رہا ہے وہ بھی ہندوستان۔ یہ ہے انگریز کی چالاکی، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ دونوں کو لڑاؤ خود بادشاہ بن جاؤ، دونوں کو لڑاؤ خود حکومت قائم کرو، دونوں کو لڑاؤ دونوں کے درمیان خود فیصل بن جاؤ، دونوں کو لڑاؤ حاکم بن جاؤ، دونوں کو لڑاؤ قاضی بن جاؤ، دونوں کو لڑاؤ تم اپنی سلطنت قائم کر لو۔ ڈیوائیڈ، طاقت کو توڑو، غداروں کو پیدا کرو۔ جس حکومت میں ہماری چالاکی نہیں چل سکتی وہاں کیا کریں؟ کوئی ایک جو صاحب عہدہ ہے، وزیر ہے، بڑا مقام پر فائز ہے،
بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کے بعد بادشاہ مانتا ہے، ایسے انسان کو خرید لو، لالچی بنا دو، اس سے کہو کہ تم کب تک وزارت کرتے رہو گے، تم بادشاہ بننا نہیں چاہتے، ہم تجھے بادشاہ بنائیں گے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ اس طرح اس نے جس طرح میر صادق اور میر جعفر کو خریدا، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے مقابلے میں خرید کر اس نے باقاعدہ ان لوگوں کو راستہ بنایا اندر فساد پہنچانے کا۔ میر صادق جس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے میں داخل ہو گیا انگریز، تو انگریزوں میں سے ایک نے آ کر میر صادق سے کہا، بھئی یہ تو ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میر صادق جب خوش ہو کر جشن منانے کے موڈ میں تھا، اسی وقت میر صادق کو بھی شوٹ کر دیا گیا۔ اسے بھی یعنی اپنی پالیسی، بھئی جو اپنے بادشاہ کا غدار ہو سکتا ہے وہ کیا میرا غدار نہیں ہو سکتا؟ شوٹ کر دیا۔ یہ ہے تیرا انعام، یہ ہے تیرا انعام۔ غداروں کا انعام غداری سے دی جاتی ہے، تو غداری کے ساتھ کما تدین و تدانو، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، شوٹ کر دیا، ختم۔ بتانے کا منشا کیا یہ ہے؟ تو پہلا احساس میرے عزیز بھائیوں، اگر تاریخ ہم دیکھیں تو 1630 پر 7 میں مسلمان اپنے اپنے جگہوں پر بیدار ہونا شروع ہو گئے، ان کے اندر حرکت آ گئی، ان کے اندر حرکت آ گئی، وہ آواز بلند کرنے لگے، وہ احتجاج میں اتر گئے، وہ ایک ایک مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ اب مقابلے پر مقابلہ، مقابلے پر مقابلہ، اب چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اسٹریٹ فائٹ، گلیوں میں لڑائیاں، محلوں میں لڑائیاں، کوئی انگریز آ گیا اسے پکڑ کر نیست کر دینا، دفن کر دینا، مار دینا، اعلان کرنے آ گیا اسے وہیں پر غائب کر دینا، اس طرح کی کچھ پہلے جو آواز خاموشی سے ایک دیکھو، کبھی بھی کوئی چیز ایک دم بڑی نہیں ہو جاتی۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں ذرا سوچو آپ، 1857 میں 1857 سے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی تاریخ ہندوستان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ سب سے بڑی حقیقت ہے، یاد رکھنا۔ تاریخ جب تک محفوظ ہے، ہماری شان محفوظ ہے۔ تاریخ جب مٹ گئی تو ہمارے تمام قربانیاں مٹا دی جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے پچھلے نبیوں کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام واقعات سے ہمیں آگاہ کرنے کی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اسلام کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے۔ اسلام آدم سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر تم تاریخ سے واقف نہیں رہو گے، نوح کون پتہ نہیں، ابراہیم کون پتہ نہیں، موسیٰ کون پتہ نہیں، عیسیٰ کون پتہ نہیں، شعیب کون پتہ نہیں علیہ السلام، انبیاء کون پتہ ہی نہیں، پھر تم کیا سمجھو گے موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی؟ سب نبی ہمارے ہی نبی۔ تمام نبیوں کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ، تمام نبیوں کا مذہب یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تمام نبیوں کے مذہب کا نام تھا۔ کلمہ تمام نبیوں کی دعوت کا مقصد تھا۔ کلمہ کا دوسرا جز البتہ بدلا کرتا تھا، لیکن پہلا جو جز ہے وہ کبھی نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ تمام نبیوں کی دعوت کا مشترکہ مقصد ہے۔ یہ بات واضح کی، اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کی۔
اور ہم بھی یہاں کیا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو سنو. بعض مرتبہ شیر کو اگر شیر کیا ہوتا ہے نہ سمجھا جائے، بکریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی بکری ہو جاتا، گدھوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی گدھا ہو جاتا، خچروں کے ساتھ رہ کر وہ بھی خچر ہو جاتا. بتانا پڑتا ہے تو شیر ہے، تو وہ نہیں ہے. دیکھ اس کی آواز کیسی، دیکھ تیری آواز کیسی، دیکھ اس کی چال کیسی، دیکھ تیری چال کیسی، دیکھ اس کی صورت کیسی، دیکھ تیری صورت کیسی. اب وہ شیر اپنی صورت کے بھی دیکھا نہیں، خالی بکریوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیا سمجھے گا، میں بھی بکریوں ہی کی طرح ہوں. اسے کیا پتا چلے گا، بے اس کا چال اس کا پیر دیکھا نہیں، تو وہ کیا سمجھے گا، میں بھی بکریوں ہی کی طرح ہوں. تو وہ اپنے آپ کو عیبدار سمجھے گا. بھئی یہ دیکھو کتنے اچھے ہیں ان کے پاواں، میرے پاواں دیکھو کیسے ہیں الگ. پھر اسے سمجھایا جائے گا، ارے تو بکری نہیں ہے، تو بکریوں کا شکار ہے، تو بکری نہیں ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، تو بکری نہیں ہے، تو شہنشاہ ہے، تیرا وقار ہے، تیری ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے. تو کون ہے، اپنے آپ کو پہچان. جب اسے پہچان کرایا جائے تب جا کر اسے پہچان دھیرے دھیرے آنا شروع ہوتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کو کہہ دیا گیا تم گھسپیٹیا ہو، تم گھسپیٹیا ہو، تم گھسپیٹیا ہو، تم گھسپیٹیا ہو. ہمیں بھی کیا سمجھے، ہاں بھئی ہمیں سب گھسپیٹیا. بار بار کہا گیا تم کیا ہو، گھسپیٹیا ہو، گھسپیٹیا ہو. ہمیں بھی یہ سمجھے ہمیں گھسپیٹیا. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کون، بلکہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. آدم علیہ السلام کا پیر سری لنکا میں موجود ہے، دنیا اس کا انکار نہیں کر سکتی. تو وہ آدم جو ہندوستان تشریف لائے، انڈیا کا پرانا نقشہ میں سری لنکا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے، سری لنکا انڈیا کا پرانا نقشے میں ہے. انڈیا کے پرانے نقشے میں افغانستان ہے. انڈیا کے پرانے نقشے میں آپ باقاعدہ دیگر بنگلہ دیش کو دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، دیگر ملکوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام برما یہ سب ہندوستان سے جڑا ہوا تھا. دھیرے 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 وہ لوگ الگ الگ ہو گئے، لیکن ہندوستان حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آ کر اپنا قدم رنجا کیے تو گویا ہندوستان میں تشریف لائے. تو یہ کہتے ہیں تم گھسپیٹیا ہو. ابے ہمارے پہلے نبی آئے ہی ہندوستان میں تاکہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہے کہ تم پہلا انسان ہی ہم ہیں. ہمارے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں اللہ کا نام لیا، سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین کو سجدہ کیا. ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے، ہندوستان سے پہلا حج کرنے والا بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے تشریف لے گئے. ہندوستان کو یہ تمام شان حاصل ہے کہ اللہ نے ہندوستان کو یہ تمام فضیلتوں سے نوازا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزد دعائی الا فرارا. یہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی کارگزاری اللہ کو سنائی، یا اللہ میں صبح و شام باقاعدہ ان لوگوں کو دعوت دیتا پھرتا ہوں. صبح و شام جب میں جاتا ہوں دعوت دینے کے لیے، میری دعوت کا نتیجہ سوائے بھاگنے کے کوئی نہیں. یہ بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں. بس ان کا کام یہی دعوت دینے کے لیے جاؤ بھاگو. علماء نے کہا یہ جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی، جس سرزمین میں دی، اس سرزمین کا نام اکثر
وہ علماء جو تاریخ کے آئینے میں انہوں نے دیکھا تو یہ فیصلہ سنایا وہ ہندوستان ہی کی سرزمین ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے گشت کیا۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ 3 ان کے بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ اس میں سے ایک بیٹے ہندوستانیوں کا باپ ہے اور انہی کا پوترا پڑ پوترا حضرت نوح علیہ السلام کا ہند ہے، اسی کی آباد کردہ ہندوستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام ہند ہے، اسی کا آباد کردہ ہندوستان ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے تشریف آوری پر توحید کی دعوت شروع ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے جانے کے بعد شرک میں لوگ مبتلا ہوئے۔ اس کا واقعہ بڑی تفصیل سے کتابوں میں موجود ہے۔ آیا اور آ کر شیطان نے کہا کیا تم لوگوں کو تمہارے بزرگان دین یاد نہیں آتے؟ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے یاد نہیں آتے؟ کہاں آتے ہیں، کہاں ذرا آؤ، تمہارے باپ داداؤں کیسی کیسی عبادت کرتے تھے، کس طرح شرک کا مقابلہ کرتے تھے، کس طرح انہوں نے وحدانیت کو پھیلایا، کس طرح انہوں نے سخاوت کو پھیلایا، کس طرح نیک تھے، کس طرح نیک بنائے، اور اپنی اولاد کی انہوں نے کیسی تربیت کی۔ کھڑے ہو کر بیان کرو۔ کھڑے ہو کر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ کس کی بات؟ شخصیتوں کی بات۔ یاد رکھو ہمیشہ، جو انسان اللہ کی طرف بلانا چھوڑ کر، نوٹ دا پوائنٹ، شخصیتوں کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ شخصیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن لوگ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر کفریہ کلمہ کہنے والے بن جائیں گے۔ بلانا تو صرف اللہ کی طرف ہے۔ تم ایک انسان کی طرف بلا رہے ہو، ہمارے حضرت کا تغرا بڑا ہے، ہمارا حضرت کا مقام بڑا ہے، ہمارا حضرت کا درجہ بڑا ہے، ہمارے حضرت فرشتے ہیں، ہمارے حضرت گناہ نہیں کرتے، ہمارے حضرت سے قولی فعلی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہمارے حضرت کی صفات نبیوں کی صفات سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسے سو باتیں کرو گے تو حضرت کے تابعدار ایک نہ ایک دن ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہی ہوا وہاں، ہمارے ابو ایسے، ہمارے دادا ایسے، ہمارے پردادا ایسے بیان کرتے 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 پھر شیطان نے آ کر ان لوگوں کے دماغوں میں بات ڈالی۔ توجہ سے سننا، ہندوستان میں بت پرستی کیسے آئی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ آ کر کہنے لگے تمہارے حضرت، تمہارا ابا کو تمہیں دیکھے کیا ہاؤ، تمہارے دادا کو تمہیں دیکھے کیا ہاؤ، ذرا تمہارا ابا چھڑا کو دکھاؤ نا۔ پوترا دیکھنا چاہتا ہے، نواسا دیکھنا چاہتا ہے، رو رہا ہے، اتنے بڑے اوصاف والے کیسے تھے؟ تو اس نے ایک نقشہ بنایا، تصویر بنائی، بنا کر کہتا تھا دیکھو یہ دیکھیں نہیں، ایسے تھے سو تمہارا ابا، ایسے تھے سو تمہارا دادا، ایسے تھے سو تمہارے پردادا۔ وہ تصویریں اپنے اپنے صندوق میں محفوظ رہتی تھیں۔ کبھی کبھار وہ تصویریں آتی، دیکھو بھائی میں نے جو بیان کیا ان کی تصویر یہ ہے، میں نے جو بیان کیا ان کی تصویر یہ ہے، میں نے جو بیان کیا وہ اس طرح رہتے تھے، سب کے سامنے پبلکسٹی ہوتی تھی۔ پھر ایک عرصہ گزرا، لوگوں نے کہا بھئی تمہارے بزرگوں کو تمہیں صندوقہ میں رکھ لیے تو ہم نہ کیسا معلوم ہوتا بھائی؟ وہ بزرگوں کو لاکھوں مسجد کے باہر صحن ہے نہیں، وہ صحن میں چپکا کو چھوڑو، لکھو یہاں پر فلان ابن فلان، نوح علیہ السلام کی فلاں اولاد، ان کے اوصاف یہ لکھو۔ کوئی بھی نیا آدمی آئے گا، ارے ہو کیا بھئی ان کے اولاد میں کون ہی؟ انہوں ہی۔ السلام علیکم حاجی صاحب، خیریت کیا؟ تمہارے دادا کے بارے میں پڑھیا، بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو آپ کے دادا کو جزائے خیر عطا فرماتی ہے، دعا۔ اس لیے لوگوں نے ترغیب دی لا کر مسجد کے باہر لگا کر چھوڑو،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تم کون ہو، تمہارے دادا کون ہے، تمہارے پردادا کون ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، لا کر چپکاؤ۔ جو صندوق کے اندر تصویریں تھیں وہ باہر آ گئی۔ اب باہر آئے، اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، کہنے لگے کیا بھائی بڑوں کی ایج کا بھی عزت ہے، بڑے باہر چھوٹے اندر، بڑے باہر چھوٹے اندر، بڑوں کے اوپر دھوپ، بڑوں کے اوپر بارش، بڑوں کے اوپر ایسی ویسی دھول، بڑوں کی عزت نہیں۔ کہا کیا کیا جائے، اندر لاؤ بڑوں کو، صحن کے اندر، بڑے باہر رہتے ہیں تو ان کی بے ادبی ہوتی ہے، اندر لاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑوں کو اندر لا کر صحن میں لگا دیے۔ کہنے لگے بھائی دھول لگ لگ کر صورت کیسی کی ہوگی، دیکھو جی تمہارے دادا کی، تمہارے دادا کی صورت ایسی کیسی تھی، سو نہیں بھائی تمہیں یہ تو گورے ہو نو، دیکھو دھول لگ کو کیسے کالے دکھ رہی ہیں۔ کیا کرنا، اسے آ کر پتھر میں سجا کر پینٹنگ کرو، پہلے پینٹنگ شروع ہوا، منقش رنگ برنگی، پھر اس کے بعد اسے پتھر میں ذرا خوبصورت انداز میں، اس زمانے میں بہت سارے نقش و نگار کرنے والے ماہرین ہوا کرتے تھے، دادا کی سکی تصویر پتھر میں بنا دو کبھی نہیں مٹے گی، اچھا بول کر پتھر میں بنا کر انہوں اپنے اپنے بڑوں کی تصویریں لگا کر، اس کے نیچے ان کے بیٹے، اس کے نیچے ان کے بیٹے، اس کے نیچے ان کے بیٹے، ایک خاندان، ٹری، اوپر سے نیچے تک ٹری لگا کر چھوڑا۔ اب نیکسٹ ایک عرصہ گزرا، بڑے یعنی ایک 100 سال گزرتے گئے سمجھو، پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد لا حول ولا قوہ، جہاں وضو کرتی پاواں دھوتی وہاں بزرگاں، وہاں بزرگاں، جہاں ککار کو تھوکتی وہاں بزرگاں، یہ کیا تمہیں لوگ عزت دیے سو تمہارے بزرگوں کو، کیا کرنا، بزرگوں کو عزت دے کو مسجد کے صحن میں لا کو رکھو، لوگ آتی دیکھتی اللہ یہ بزرگ کی طرح مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باہر نیت کرنا، اندر آپ کو نماز پڑھنا، باہر نیت کرنا، اندر آپ کو نماز پڑھنا، باہر دیکھنا عزائم، ایسے بہادر مجھے بنا، ایسے جلال والا، جمال والا، خوبصورت، حسن والا، یقین والا، تقوی والا، طہارت والا، خوف والا، خشیت والا، ولایت والا مجھے بنا۔ نیت کرو، باہر نیت کرنا، بھئی وضو کرنا، وضو کے بعد اندر آنا، اندر آ کو بزرگوں کو دیکھنا، دیکھ کر کسی ایک بزرگ، 2 بزرگ، 3 بزرگ، 4 بزرگ کی طرح نیت کرنا، پھر اندر آنا عبادت کرنا، پھر اندر آنا عبادت کرنا، پھر اندر آنا عبادت کرنا۔ یہ زمانہ گزرا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین کتاب ہے، نبیوں کے قصے، عربی میں تحریر فرمائی، اس میں تفصیل سے واقعہ نقل فرمایا۔ پھر یہ عرصہ گزرا، ایک صدی، وہ صدی کے بعد پھر آئے لوگ، آ کر کہنے لگے بھائی باہر جا کو دیکھ کر اندر آئے تک، ہم بیچ میں لوگ السلام علیکم کو تو میں نیت بدل جا رہی، کیا کرنا، مسجد کے اندر لگا کو چھوڑو، رائٹ اینڈ لیفٹ، ہمیں لوگ ذرا ایسا دیکھ لیتی، یا اللہ ان کے سکا مجھے بنا، اللہ اکبر، پھر ہمیں دیکھتی اللہ ان کے سکا مجھے بنا، اللہ اکبر، دعا کرتے وقت یا اللہ ان کے سکا مجھے بنا، ان کے سکا مجھے بنا، ان کے سکا مجھے بنا، ایک ایک کو دیکھ دیکھ اللہ کے گھر میں دعا میں بیٹھتی، رائٹ اینڈ لیفٹ بزرگاں ہی، وہ بزرگوں کو دیکھنا دعا کرنا، بزرگوں کو دیکھنا دعا، آسانی ہو جائے گی، وہاں دیکھ لو، باہر جا کو دیکھ لو، کہتے تک اندر بھول جا رہے ہیں۔ کس سے بولا سمیں ابو بکر کے بارے میں پڑھا ہے کہ نہیں، عبد الغفور کے بارے میں پڑھا ہے کہ نہیں، عبد الجبار کے بارے میں سمجھ میں نہیں، نہ پھر جا کو ان کے اب مثال کے طور پر ایک آدمی سخی تھے، حاتم تائی، ہم نے الٹا بیان کیا، حاتم بہت بڑے مولانا تھے، حاتم بہت بڑے مفتی تھے، حاتم کا جو مفتی تھے، حاتم سخی تھے، حاتم سخی تھے،
حاتم طائی کو سخی کے اعتبار سے ہم نے سنا، انہوں مفتی تھے، انہوں بہت بڑے قاضی تھے، انہوں امیر المومنین تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، ایسا کندی بولتی کیا بھائی؟ کیا ہوا؟ بھول گئے سو، دیکھے سو وہاں عمر ابن عبدالعزیز کو، یہاں خلط ملط ہو گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی دعا حاتم طائی کے نام سے، حاتم طائی کی دعا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے، خلط ملط۔ اب یہ خلط ملط نہیں ہونا کو تو ادھر دیکھنا فوراً دعا، یا اللہ نمبر 1 بزرگ کے سکا مجھے بنا دے، پروردگار نمبر 2 کے سکا مجھے بنا دے، یا اللہ انہوں ہیں دیکھو بزرگ نمبر 3 ان کے سکا مجھے بنا دے۔ شاد دعا دیکھنا، پڑھنا، نیت کرنا، وہ سب کے کو نمبران دال کو چھوڑ ڈالے، نمبران دیکھو دعا کرو، نمبران دیکھو دعا۔ ایک عرصہ گزرا، شیطان نے کہا بھئی دائیں بائیں کیا جی کیا جی عزت تھے، لڑائیاں، میرے والد میرے پردادا کا مقام بڑا، ان کو تمہیں لفٹ میں ڈال ڈالی، ان سے چھوٹے ان کو تمہیں ریٹ میں ڈال ڈالی، یہ جھگڑا، اے ریٹ والے لیفٹ والے، لیفٹ والے ریٹ والے، ریٹ کو عزت دینا، لیفٹ کو عزت نہیں دینا، لیفٹ کو عزت دینا، ریٹ کو عزت نہیں دینا، ایسا ایک عجیب گڑبڑ۔ نیکسٹ کیا ہوا؟ کئی کو جی مصیبت جائی، سب کو اٹھاؤ کو سامنے کے دیوار میں ڈال کو چھوڑو، سب محترم، سب مکرم، سب معزز، سب مبجل، سب قابل قدر، ڈال دو یہاں پر سب کی تصویریں۔ سب لیفٹ رائٹ سے نکل کر کہاں آ گئے؟ انہوں سٹرائٹ میں آ گئے، نہ لیفٹ نہ رائٹ، سب کے سب آگے سٹرائٹ۔ اب کیا کرنا؟ ایزی، ادھر دیکھو، یا اللہ، اللہ اکبر، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، نیت بزرگوں کو دیکھ کر کی جا رہی ہے، شارٹ ہو گیا زیادہ بھئی، ادھر دیکھنا ادھر نیت کر، ادھر دیکھنا ادھر نیت کرنا، آسان ہو گیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد شیطان دکرین، نہیں دکرین نا، دکرینو نہیں دکرینا، دکرین نہیں دکرینا، ذرا خریب نیچے کرو، نیچے کرو، نیچے کرو بھی ان کو، نیچے کرو۔ وہ اوپر جو تھے انہوں حضرت تھے، انہوں ہلو کیا ہو گئے، نیچے اتر گئے۔ اب دکری، ہاں دکری، نماز جاری ہے، سامنے دیکھنا، نماز جاری۔ نیکسٹ ایک زمانہ آیا، شیطان نے کہہ دیا تم کس کی نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کی نہیں، تمہارے اللہ والے اللہ کی نہیں، ان بزرگوں کی نماز پڑھتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی تو نیت کرتے تھے وہ الگ چیز، لیکن عبادت جو تھی وہ ان بزرگوں، کیوں؟ یہی واسطہ بنتے ہیں، یہی وسیلہ بنتے ہیں، یہی پہنچاتے ہیں پروردگار تک۔ جیسے نبیوں نے آ کر اپنے بندوں کو اللہ سے ملایا، یہی بزرگ ہیں اپنے قوم کو، اپنے تمام خاندان کو، اپنی پریوار کو اللہ سے ملانے والے۔ اب ایسا عقیدہ ان کا بٹھا دیا گیا، چلتے 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 وہ تصویر نیچے آ گئی، شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بٹھایا، ان کی ہی پوجا کرتے تھے لوگ، ان کی ہی عبادت کرتے تھے۔ پھر اختلاف ہوا آپس میں، پھر 4 لوگ اپنے خاندان والے بزرگوں کو لے کر الگ مسجد، یہ 4 لوگ الگ، یہ 4 الگ، اس طرح کرتے کرتے اکیلے اکیلے بنانا شروع کر دیے۔ اگر کوئی طاقتور تھے تو ان کو 2 ہاتھ لگا دیا، 2 کے بجائے 4 لگا دیا۔ اگر وہ سخی تھے اور 2 ہاتھ لگا دیے پیسے والے، اور وہ داتا تھے اور 2 ہاتھ لگا دیے۔ اس طرح لگاتے 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 پوری شکل مجسمے کی، بت کی انہوں نے بنا دی۔ پورے دنیا میں، پوری دنیا میں جو ورلڈ ہندوستان ہے، اس کے علاوہ ہندوازم دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب چلے جاؤ، پورے ورلڈ کا سفر کرو، ہندوازم پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ہے، کہیں ہے ورلڈ ہندوستان ہی میں ہے، یہیں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرست لوگ یہیں پر شروع کیے اور یہیں پر آباد ہوئے اور یہیں پر ان کا پریوار چلا اور یہیں پر وہ بڑے،
وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ اس بات کی طرف دلالت ہے کہ ہمارے ہی ایمان والے بھائی چلتے 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 گمراہ ہو کر بت پرست ہو گئے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم گھسپیٹیاں ہیں؟ بے خاندان بگڑ گیا، حکمران آئے، یہ تو دنیا کا رواج ہے، یہاں کا حکومت کرنے والا ادھر آتا ہے، ادھر والا ادھر جاتا ہے، اپنی سلطنت، یہ الگ چیز۔ کیا ہم لوگ جو پرانے ہندوستانی ہیں، کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ واقعہ جو اس بات کی طرف شاہد ہے، اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف قربانی دیے وہ اسلام کی جانب دیے۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم جو وضاحت کے ساتھ حضرت نے بیان کیا تھا، حضرت ارشد مدنی صاحب نے، انہوں نے جو کہا کہ یہ نام اللہ ہی کا نام ہے، اگر آپ اس پر تحقیق کریں گے آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ پوری دنیا والے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ جو کچھ ہندوازم میں اس وقت ہم لوگ سن رہے ہیں اس کا تاریخ اسلام سے کہیں نہ کہیں سے رشتہ ہے۔ اس پر میں کبھی کسی وقت تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ گھسپیٹیا کہہ کر ہم لوگ بھی یہ تصور کر لیے ہاؤ بے ہمیں گھسپیٹیا نہیں، ہندوستان میں ہماری بڑی قربانی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے مسلمان ہیں، اسی لیے پورے ہندوستان میں اگر کوئی آپ کو نشانی نظر آئے گی، شان نظر آئے گی، ہندوستان کے آن و بان اگر کوئی چیز نظر آئے گی وہ مسلمانوں کا دیا ہوا نظر آئے گا۔ آج کے حکومت والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے دیے ہوئی تاریخی چیزیں نہ ہوتی ہندوستان کو کوئی نہیں پہچانتا، ہندوستان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ہندوستان کی جو پہچان ہے وہ اگر جن عمارتوں کی وجہ سے ہے، تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، جامعہ مسجد ہو، گول گنبد ہو، دیگر تمام تاریخی مقامات کو اٹھا لیجئے، آپ کو 90% تاریخی چیزیں مسلمانوں کا دیا ہوا، اور یہ بھی معلوم ہونی چاہیے ان لوگوں کے پاس دال کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ کھانے کے اعتبار سے مسلمانوں نے ہندوستان کو نوازا، کپڑے کے اعتبار سے۔ آج میں پوچھتا ہوں پرائم منسٹر سے، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے عزت والا، احترام والا، شان والا، وقار والا، وہ پہنو۔ تم مسلمانوں کا پیجامہ جبہ کیوں پہنتے ہو؟ آج تم واسکوٹ کیوں استعمال کرتے ہو؟ پتہ ہے تمہیں کہ مسلمانوں کا دیا ہوا صدقے والا لباس جو تم لوگوں کو ہم نے لباس پہننا سکھایا، وہ لباس کے علاوہ تمہاری شان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن ہرگز کسی اور لباس میں نہیں ہو سکتا۔ اتنا بکنے والا ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی سامی کا لباس پہن کر گھومتا، تو تم یہ لباس کیوں اختیار کرتے ہو؟ دبے الفاظ میں کہیں گے۔ اسی طرح نہرو نے شیروانی پہنی ہے، شیروانیوں کی ایک بڑی جماعت ہے، میں اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے ہندوستان کو کیا دیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے ہم لوگ وفادار ہونے کے لیے، اپنی شان جتانے کی، اپنی تاریخ بیان کرنے کی؟ ارے بھئی ہماری تاریخ سڑکوں سے پوچھو، ہماری تاریخ میدانوں سے پوچھو، ہماری تاریخ خبروں سے پوچھو، ہماری تاریخ تمام عمارتوں سے پوچھو، ہماری تاریخ تمہارے کھانے سے پوچھو، تمہارے پہننے سے پوچھو، تمہارے ایک ایک رنگ اور ڈھنگ سے پوچھو، تمام چیز بتائیں گی مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ بہرحال یہ تاریخ بیان کرنا، یہ تاریخ سننا سنانا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اولاد کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ ہم لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، ہم یہیں کے ہیں۔ اسی لیے میں نے صبح بھی بتایا تھا ہماری جنگ ابھی ختم نہیں، جیسے وہاں پر ہمارے بزرگوں نے ہماری آزادی کے لیے لڑے اور جفا کشی کی اور انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو کھپایا، آج
آج بھی ہندوستان کی مساجدیں ہمیں پکار رہی ہیں، ہندوستان کے مدارس ہمیں پکار رہے ہیں، ہندوستان کے قبرستان ہمیں پکار رہے ہیں اوقاف کے تحفظ میں کہ بھی آؤ بچاؤ، آؤ بچاؤ، آؤ بچاؤ۔ اور آج اوقاف کے سلسلے میں جو تحریک چل رہی ہے NRC CAA کے وقت میں، وہ تو انفرادی ہمارے گھر کا معاملہ تھا، ہر ایک فرد کا معاملہ تھا، سب لوگ بڑے جوش کے ساتھ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے جوش کا اظہار کیا۔ لیکن اوقاف کا جب معاملہ آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے بھئی یہ تو اوقاف والوں کا معاملہ ہے، مسجد والوں کا معاملہ ہے، مدرسے والوں کا معاملہ ہے، ارے ہم ہی لوگ جا کر احتجاج میں شریک ہونے کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں بھائی نہیں، سنو اچھی طرح، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر تو روزہ تو پکا مسلمان ہے، ہر دن مسجد کو آتا ہے، سن تجھے اپنی مسجد کو بچانا پڑے گا۔ اگر تو 8 دن میں ایک بار آتا ہے تب بھی تجھے اپنی مسجد کو بچانا پڑے گا۔ 8 دن میں ایک بار میں نہیں آتا، سال میں 2 بار آتا ہے، عیدگاہ کو بچانے کا تو ذمہ دار ہے۔ تو سال میں ایک بار 2 بار بھی نہیں آتا، تو زندگی میں ایک بار آتا ہے، تو قبرستان کو بچانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ تو تجھ سے متعلق ہر چیز ہے، اگر خدا نخواستہ ہم غفلت سے کام لیے، کل کا دن مسجد ہماری نہیں بلکہ ان کی، مسجد ہماری ہوگی، ذمہ داری ان کی ہوگی، مسجد درگاہیں ہماری ہوں گی، حکمراں وہ ہوں گے، اور عیدگاہیں ہماری ہوں گی، اجازت نامہ ان سے لینا پڑے گا، قبرستان ہماری ہوں گی، ID کارڈ دکھا کر تدفین کے لیے باقاعدہ ان کے پاس سے خط لانا ہوگا، تب جا کر ہمیں تدفین کی اجازت دی جائے گی۔ پھر اللہ نہ کرے ایسا بھی وقت آ جائے گا اس محلے کے لوگ یہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے محلے کے لوگ یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، باقاعدہ ان سے کہا جائے گا نکل جاؤ تمہاری ID اس محلے کی نہیں ہے۔ یہ دن آئے گا اللہ نہ کرے مسجدیں ہونے کے باوجود نماز کی اجازتیں نہیں ملیں گی۔ یہ سب حالات کو مد نظر رکھ کر تحفظ اوقاف کا اس وقت جو نعرہ بلند کیا گیا، ماشاءاللہ آپ نے اپنے جوش کا، اپنے ہر ایک اعتبار سے جو اپنا انڈیا کو ظاہر کیا ہے، یہ بہت مبارکبادی کے قابل ہے۔ ماشاءاللہ وہ ایک مرتبہ جڑ کر جوش دکھا لینے سے کام نہیں ہو گیا، جب تک جیسے ہمارے بزرگوں نے 250 سال جیسے کہ میں نے بتایا 220 سال خود اکیلے لڑتے رہے، پھر 310 سال ہندوستان کو آزادی دلانے تک اپنے آپ کو وہ خاموش نہیں بٹھائے۔ اسی طرح جب تک وقف بل واپس نہیں لے لی جائے اس وقت تک ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بار احتجاج کر دیا ہو ختم ہو گیا، نہیں، واپس لینے تک آواز بلند کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جہاں جہاں جڑنے کو کہا جائے گا کہو انشاءاللہ ہم سب جڑتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے مختصر بتا دی، گھس بیٹیا کا بھی جواب دے دیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند سے سفیر تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ دارالعلوم ہی کا، بھئی دیکھو دارالعلوم دیوبند ادارے کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند حقیقت میں ایک ادارہ ہے، لیکن وہ صرف ادارہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کی زندگی ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا محافظ ہے، مسلمانوں کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے اور قبلہ ہے۔ وہ جیسے مدینہ منورہ قبلہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دین کے تحفظ کا قبلہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ مظاہر والوں کو بھی دیوبندی کہا جائے گا، ندوۃ العلماء والوں کو دیوبندی کہا جائے گا، جتنے جیسے یہاں مدرسہ ہے، بھئی مدرسہ کس کا؟ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے۔ جتنے بھی اس مسلک کے ماننے والے ہیں اہل سنت والجماعت، ان سب کو دیوبندی کہا جائے گا۔ اس لیے حق بنتا ہے ہمارا اس ادارے کو باقی رکھنا، اس ادارے کی ضرورت پورا کرنا، اس ادارے کو پروان چڑھانا، اس ادارے کو ہر اعتبار سے ساتھ دینا، اور وہیں کی آواز پر یہاں سب آواز بلند کی جاتی ہے۔ وہاں سے سفیر صاحب تشریف لائے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے اس ادارے کے
تعاون کی مکمل طور پر آپ نظام بنائیں. اب نہ ہو کوئی بات نہیں، جا کر QR کوڈ لے کر جائیے، وہاں سے سینڈ کیجئے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کیجئے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورت پڑھیں گے.